بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آج 9 رمضان دوسرے جمعے کے دن ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر اس طرح پڑھ کر اپنے پرس میں رکھ لو، اگلے جمعے تک 1 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے، بے شک آزما لو۔ معزز سامعین اکرام، آج 9 رمضان دوسرے جمعے کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یاد رکھیے گا، آج کا دن یہ عام دن نہیں، آج وہ دن ہے جب آسمانی دنیا پر رحمتوں کے بادل نہیں بلکہ مغفرت کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں۔ آج 9 رمضان المبارک ہے اور ساتھ ہی رمضان کا دوسرا جمعہ۔ تصور کیجئے، ایک طرف رمضان جیسے مقدس مہینہ جس کی ہر سانس تسبیح، ہر نیند عبادت، دوسری طرف جمعے کا وہ مبارک دن جسے اللہ نے سید الایام یعنی دنوں کا سردار بنایا ہے، اور ان دنوں کا وہ خاص عمل جو آج آپ کی زندگی کے دکھوں کا مداوا بننے والا ہے۔ رمضان کیا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ روزے کی فضیلت تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ جس کا اجر خود کائنات کا مالک دے، اس کی شان کیا ہوگی؟ پیاس کی وہ شدت، بھوک کی وہ تڑپ جو بندہ صرف اپنے رب کے لیے برداشت کرتا ہے، آج اسی تڑپ کا صدقہ آپ کی جولی بھرنے والی ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ تو ہے ہی مغفرت کا، جہاں گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے انسانوں کو آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ اور پھر آج جمعے کا دن، یہ وہ دن ہے جس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے، بندہ جو مانگے رب کائنات اسے رد نہیں کرتا۔ جمعہ غریبوں کا حج ہے، مومنوں کی عید ہے۔ آج کے دن ایک ایک تسبیح، ایک ایک درود پاک آپ کی قبر اور حشر کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب رمضان کی برکت اور جمعے کی فضیلت ایک ساتھ مل جائیں تو سمجھ لیں آج عرش الہی سے فیصلے بدلنے والے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو پورا سال محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، مگر جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو جیب خالی ہوتی ہے، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، قرض داروں کے تانے، رشتہ داروں کی بے رخی اور بچوں کی ادھوری خواہشات انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ، میں کب تک اس تنگی میں جیوں گا؟ آج کا یہ وظیفہ آپ کے اسی سوال کا جواب ہے۔ آج ایک لونگ کے دانے پر یہ خاص عمل آپ کی تقدیر کے بند تالے کھولنے کی چابی ہے۔ یاد رکھیے، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ 9 رمضان اور جمعے کا یہ سنگ، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اگر آج آپ نے اس وقت کی قدر کی، اگر آج آپ نے اس عمل کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا تو شاید آپ کو ایک اور سال اسی غربت، اسی تنگدستی اور اسی پریشانی میں گزارنا پڑے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں اگلے رمضان تک آپ کی زندگی میں معجزے ہو جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کا دست سوال کسی انسان کے سامنے نہیں بلکہ صرف اللہ کے سامنے پھیلے اور وہ غیب سے آپ کی مدد فرمائے؟ تو اپنے گھر کے گرم مسالے سے ایک ایسا لونگ کا دانہ اٹھائیں جو مکمل ہو، ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اسے اپنے پاس رکھ دیں اور اس پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی بند کر لیں۔ اس کی تپش محسوس کریں اور اپنے دل میں یہ یقین پیدا کریں، اس مٹھی میں صرف لونگ نہیں، آپ کی تقدیر بدلنے کا وسیلہ ہے۔ یہ لونگ کا دانہ آج آپ کے لیے الدین کا چراغ ثابت ہوگا۔ جب آپ اسے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر اپنے پرس میں رکھیں گے تو جہاں جہاں آپ جائیں گے برکت آپ کے ساتھ چلی جائے گی۔ رزق مانگو گے تو بارش کی طرح برسے گا، دولت مانگو گے تو راستے خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ دنیا کے تمام رشتے، تمام دوستیاں اور تمام کام آج ایک طرف کر دیں۔ آج صرف آپ ہوں اور آپ کا رب ہو۔ لوگ آپ کو ذلیل کرتے ہیں، قرض کی وجہ سے منہ چھپانا پڑتا ہے، بے اولادی کا غم ہے یا بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، تو سنو، آج یہ لونگ کا دانہ کافی ہے۔ اللہ کی رحمت آپ آج پکار کر کہہ رہی ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ آج آپ یہ وظیفہ صبح پڑھو گے تو شام تک معجزہ دیکھو گے، شام کو پڑھو گے تو رات غیب سے مدد آئے گی۔ بس شرط یہ ہے یقین کامل، اس لونگ کی حفاظت آپ اپنے ذمہ داری میں رکھیں، اور آپ کو نوازنا میرے رب کی شان ہے۔
آئیے آج اپنی تقدیر خود لکھواتے ہیں، آج اللہ کو منا لیتے ہیں، کیونکہ جب وہ مان جاتا ہے تو پھر کائنات کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آتی ہے۔ وظیفے کے انوارات اور تجلیات آپ کی زندگی میں شامل ہونے ہی والی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکات سب سے زیادہ ہیں، اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اس کو آپ نے اللہ رب العزت کے حضور پیش کرنا ہے اور اللہ سے خوب دعائیں مانگنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تعوذ اور ایک ہی مرتبہ آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کے نام یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کو دل میں رکھیں۔ جب آپ کا دل تڑپے گا اور زبان سے رب کا کلام نکلے گا تو عرش ہلے گا۔ کلام بھی رب کا ہے، مانگنا بھی اسی سے ہے اور دینا بھی اسی نے ہے، تو پھر دیر کس بات کی۔ اور اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر یا غنیجو یا مغنیجو کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے یہ توجہ سے سنیے گا۔ یا غنیجو یا مغنیجو، یا غنیجو یا مغنیجو، یا غنیجو یا مغنیجو۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ روحانی عمل مکمل ہو چکا ہے، اور یہ عام لونگ کا دانہ اب غیبی مدد کا خزانہ بن جائے گا۔ اب غور سے سنیے گا، اس دانے کا کرنا کیا ہے۔ مرد حضرات اسے اپنے پرس میں رکھیں، مائیں بہنیں اپنے بٹھوئے میں یا گھر کی اس الماری میں رکھیں جہاں وہ پیسے رکھتی ہیں، اور دکاندار اسے اپنی دکان کے غلے میں رکھے۔ جب تک یہ دانہ آپ کے پاس ہے، اللہ کی غیبی مدد، برکت اور حفاظت کا سایہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ بیماری ہو یا پریشانی، یہ عمل ڈھال بن کر آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس دانے کو کھونا نہیں، کیونکہ یہ موقع اب پورے 1 سال بعد آئے گا۔ یہ رمضان کے دوسرے جمعے کا وہ تحفہ ہے جو خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ آپ کیوں مایوس ہیں؟ کیوں الجھنوں اور دکھوں کا شکار ہیں؟ آج اللہ کی رحمت کا دریا بہہ رہا ہے، اس میں ڈوب کر تو دیکھیں۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی پہنچائیں، تاکہ کسی اور کی پریشانی دور ہو اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے۔ تو جب آپ یہ عمل کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا، جس پریشانی سے نجات کے لیے آپ نے یہ عمل کیا، جس بیماری سے شفا یابی کے لیے آپ نے یہ عمل کیا، اس کے لیے آپ نے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات، تمام مسائل حل ہو جائیں گے صرف اس ایک عمل کے ذریعے سے۔ تو آخر میں پھر آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا تو اس لونگ کو آپ نے اپنے پرس میں یا اپنے بٹھوئے میں یا اپنی جہاں پر آپ گھر میں کے اندر پیسے رکھتے ہیں اس کے اندر آپ نے رکھ دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اس کے کمالات، اس کے فوائد، اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ عمل نہایت ہی مجرب پاورفل عمل ہے، لیکن اس کے فوائد کرشمات بہت زیادہ ہیں۔
تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں اس چینل پر۔ چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور آخر میں آپ نے اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں اب ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔